السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیکس آمدنی جو ہے ہماری کیسے نکلتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہماری جو فیکس آمدنی ہے اس میں جو کمی ہے، یا ہماری فیکس آمدنی میں جو اس کو پیمائش میں مشکلات ہیں، یا ہماری جو فیکس آمدنی ہے وہ کم کیوں ہے، اس کی وجوہات ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو فیکس آمدنی ہے اس کو ہم کیسے زیادہ کر سکتے ہیں، یا اس میں اضافہ کیسے پاسبل ہے۔ فیکس آمدنی کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ فیکس آمدنی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ کل آمدنی جو بھی کمائی گئی ہے اس کو تقسیم کر دیتے ہم کل آبادی کے ساتھ، تو ایک شخص کی آمدنی آن ایوریج نکل آتی ہے۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں لاسٹ لیکچر میں سمجھا تھا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان ایسے کون سے اقدامات کرے جن کی وجہ سے ہماری قومی آمدنی اور اس کی وجہ سے پھر جو فیکس آمدنی ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے زرعی ترقی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے۔ ہمارا زیادہ تر جو شعبہ ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر لوگ دیہاتوں وغیرہ میں رہتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور وہیں سے اپنا گزر اوقات اور ملک کی پیداوار کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہم نے دیکھے تھے زرعی ترقی کے اندر وہ کون کون سے تھے، کہ جو ہمارے کسان ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کسان ہیں ان کے پاس ان کی معاشی جو ہے وہ حالت بہتر نہیں ہے، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے کاشتکاری کا عمل سر انجام دے سکے، جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے سے۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل تھے ہمارے زراعت کے شعبے میں۔ تو ان شعبوں کو یا ان مسائل کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور ان کے حل کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹلی یہ حکومت کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ حکومت کسانوں کو قرضے دے، ان کو مشینری پرووائڈ کرے، ان کے لیے محکمہ جات بنائے، ایک مطلب سینٹرلائزڈ کوئی باڈی بنائے جو کہ سارے ایگریکلچر کو کنٹرول کرے دیہی سطح کے اوپر، گاؤں کی سطح کے اوپر۔ ان کے لیے ریسرچ سینٹرز قائم کریں جہاں پہ ان کے لیے نئی نئی ادویات بنائی جا سکیں اور نئے نئے بیج جو ہیں متعارف کروائے جا سکیں، اور جو ہے گاؤں کے دیہاتوں کے لیول کے اوپر کچھ کمیونٹی سسٹم بنا دے جہاں پہ ان کو جو فنڈز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہیں، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپس میں مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں جہاں سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح سے جو زمین کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ دھیان دینا پڑے گا۔ سیم و تھور کے مسائل ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے، جو فصلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے اس سے کیسے جو ہے وہ نمٹا جائیں، یا اس کا کیا علاج نکالا جائے۔ تو اس قسم کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا صنعتی ترقی کا ہمارا شعبہ ہے۔ صنعتی ترقی کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ صنعتوں کو زیادہ مقدار کے اندر خام مال چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کو مشینیں چلانے کے لیے زیادہ مقدار کے اندر ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بجلی کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ گیس کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ کوئلے کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ سولر جو ہے وہ انرجی اس کی فارم میں ہو سکتا ہے۔ تو ان کو بہت زیادہ مقدار کے اندر یہ اشیاء چاہیے ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس تو پہلے ہی گھریلو سطح کے اوپر ان چیزوں کو استعمال کرنے کی مقدار ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم صنعتوں کو تو پھر جو ہے وہ دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے۔ اسی طرح سے صنعتوں کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی ہے، یا ریسرچ سینٹرز ہیں اسی طرح سے ان کی بھی کمی ہے، یا اس کی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی کمی ہے۔ پھر جو ہماری گھریلو صنعتیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، یا ان کو جو ہے وہ کوئی ایک پراپر میکنزم کے تحت نہیں چلایا جاتا۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تیسرا جو ہے وہ ذرائع توانائی کی ترقی ہے۔ جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ جو صنعتی ترقی ہے، یہ صنعتوں کے لیے ایندھن کی یا توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس کے اندر بجلی، گیس، تیل، کوئلہ، شمسی توانائی سارے جو ہیں وہ طریقے جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کو پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری صنعتیں جو ہیں وہ پیچھے ہیں، اور ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ ہم پیداواری عمل میں اس کا جو ہے استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر ترقی کا جذبہ، جو اسپرٹ آف پروگریس ہونی چاہیے، کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے جس کے تحت ہم جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیں، اور ہم اپنے ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے جو ہمارا ملک ہے اس کو فائدہ پہنچے۔
اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس دینا جن کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ ٹیکس ادا کریں، جو پیمنٹس ہونے والی ہیں وہ اپنے اینڈ کے اوپر پیمنٹس کریں، جہاں پہ وہ جو ترقی کا ویلفیئر کا کام اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ کام کریں. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر 5واں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے موافق توازن تجارت. ہمارا جو توازن تجارت ہے ہم نے دیکھا تھا کہ خسارے والا ہوتا ہے، کہ ہماری درآمدات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور برآمدات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بجٹ خسارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قومی آمدنی بڑھے، جو فیکس قومی آمدنی بڑھے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں اور درآمدات کو کم کریں، تو ہی ہم جو اپنی قومی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں. 6واں پوائنٹ ہے سیاسی استحکام. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، ایک پارٹی آتی ہے دوسری اس کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی، اور پھر اس کے بعد یہی سارا سائیکل ہر دفعہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ملکی حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، معیشت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. جو باہر کے لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ حالات کی وجہ سے انویسٹ نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا پولیٹیکلی، سیاسی طور پر، تو ہم اپنے ملک کی ترقی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں. پھر 7واں پوائنٹ ہے تشکیل سرمایہ میں اضافہ. تشکیل سرمایہ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ کیپٹل گین کرنا یا اس کو بنانا، نیا کیپٹل بنانا، اس کو بولتے ہیں تشکیل سرمایہ. کے کوئی بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز کرنا ہے، تو آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہوگی. تو اس سرمایہ کو پہلے اس کی فارمیشن کی جائے گی یا اس کو اکٹھا کیا جائے گا. تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بھی سرمایہ کا، پیسوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے. اور سرمایہ کی بھی کافی ایک لینتھی ٹاپک ہے کہ کیپٹل فارمیشن کس طرح سے کی جائے، یا اس کے اپنے اندر جو ہے وہ کون سے مسائل شامل ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر منصوبہ بندی کی بھی ہم نے بات کی تھی پہلے، کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا منصوبہ دیتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے اس کے منصوبوں کو ختم کر کے اپنے کوئی نئے منصوبے جو ہے وہ جاری کر دیتے، اور پچھلے والے منصوبے کے اوپر ہمارا وقت بھی، ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بھی سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں مؤثر معاشی منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور لانگ ٹرم کے لیے کرنی ہوگی، لمبے عرصے کے لیے کرنی ہوگی، کہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. اس طرح سے پھر دولت کی مساویانہ تقسیم کرنی ہوگی ہمیں ملک پاکستان کے اندر، کہ جو دولت ہے وہ سب لوگوں کے درمیان میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو. یہ نہ ہو کہ جو امیر ہے وہ زیادہ امیر ہوتا چلا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جائے. اس طرح سے شرح خواندگی میں اضافہ کرنا ہوگا، ایجوکیشن کو عام کرنا ہوگا، لوگوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی جو فیلڈ ہے اس کے اندر اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قومی آمدنی کی اگر ہم فیکس کی بات کریں تو اس کے جو فارمولہ ہے اس میں نیچے آبادی آ رہی ہوتی ہے. تو جس طرح سے آبادی بڑھتی چلی جائے گی، قومی آمدنی اگر اتنی ہی رہے گی، تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو قومی آمدنی ہے، فیکس قومی آمدنی ہے، وہ کم ہوتی چلی جائے گی، یا معیشت کے اوپر زور بڑھتا چلا جائے گا اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، لیکن ہمارے پاس ذرائع آمدن جو ہے وہ اتنے ہی رہیں گے. تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں آبادی کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. پھر ہم ایک اور چیز، جو قرضوں سے نجات، قرضہ لیتے ہیں اپنے بجٹ خسارہ کو پورا کرنے کے لیے، ملکی معاملات کو چلانے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے دوسرے ممالک سے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اشیاء کو خود سے پیدا کریں، اور جو ہماری، جیسے ہم نے بات کی کہ برآمدات کو بڑھائیں، درآمدات کو کم کریں، اور قرضوں پر انحصار کم سے کم کریں. تبھی ہماری جو ہے وہ قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر جو ہنرمند افراد ہیں، ہم نے اس کے مسئلے میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں. برین ڈرین کی ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی بالکل لاسٹ اسی طرح سے. تو ہنرمند جو افراد ہیں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے، تاکہ وہ ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں. تو یہاں تک تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی قومی آمدنی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے ٹیکس کلچر کا،
اس ٹیکس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ان ڈیٹیل بات کر لی کہ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، کون کون سے اقسام ہیں، یہ دونوں ہم نے پڑھے تھے۔ براہ راست محصول ہے، بالواسطہ محصول ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ان کی ایگزامپلز میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر انکم ٹیکس آ جاتا ہے، ویلتھ ٹیکس آ جاتا ہے، پراپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر جو ہم اشیاء خریدتے ہیں ان کے اوپر جو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ کی لگتا تو پروڈیوسر کے اوپر ہے یا کسی اور بندے پہ ہے، تو پے جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے آخر اینڈ کنزیومر کو۔ تو یہاں پاکستان کے ٹیکس کلچر کی بات کی گئی، جس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں پچھلے ٹاپکس کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ نے اس کو ایک نظر دیکھ لینا ہے کہ ٹیکس سسٹم کس طرح کا پاکستان کے اندر، جس کو ہم نے پہلے بیسیکلی اس کو پڑھ لیا ہوا ہے۔ پچھلے جو ہے جب ہمارے کالجز اوپن تھے تب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو بار بار یہ چیز جو تھی وہ سمجھائی تھی، اس کی ٹائپس بھی سمجھائی تھی اور اس کو لگانے کے طریقہ کار بھی سمجھائے تھے۔ پروگریسو، ریگریسو اور پروپورشنل ٹیکسز کی اقسام بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے یا چیپٹر ہے، یہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ایکسرسائز کو آپ نے دیکھ کے کوشش کرنے کہ آپ اس کو خود سے سولو کریں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم چیپٹر 8 کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔